بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون۔ ہو گیا کملیاں اکھیاں نوں ایویں چھم چھم بارش لائی ہوئی ہے، کسے بے پرواہ دیاں نیناں نے کوئی وڈی مصیبت پائی ہوئی ہے، کسے بے پرواہ دیاں نیناں نے کوئی وڈی مصیبت پائی ہوئی ہے۔ وسدے کی جانن وقتانوں اینا درد منداں دیاں رختانوں، وسدے کی جانن وقتانوں اینا درد منداں دیاں رختانوں، اگلوں دن عاشق وقتانوں چھڑ تختانوں خاک رمائی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبوہم ویحبونہ۔ حاضرین محترم، اللہ پاک نے المائدہ میں 54 سورت میں فرمایا آیت نمبر میں کہ اے ایمان والو، تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے گا تو عنقریب اللہ ان کی جگہ ایسی قوم کو لائے گا جن سے وہ خود محبت فرماتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ ہماری یہ تقریباً 5ویں نشست ہے اسی بیان کے لیے اللہ بندے کے ساتھ کیسے محبت کرتا ہے اور بندے کو کیسے محبت کرنی چاہیے۔ تو محبت کے متعلق ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ حضرت مولانا شبلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ محبت کو محبت اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ جو محبت ہے محبوب کے سوا ہر شے کو بھلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اس کو اپنے محبوب کی ذات میں محو کر دیتی ہے اور سب کچھ جلا دیتی ہے۔ لیکن ہمارا حال اس سے ذرا مختلف ہے۔ ہمارا حال یہ کہ ہماری محبت کا مرکز و محور ابھی تک دنیا ہے۔ ہمارا جینا و مرنا دنیا کے لیے ہے، ہماری زندگی کی ترجیحات دنیا ہے، ہمارا مال کمانا، زیادہ وسائل جمع کرنا، اسی سے راحت و سکون لینا، ہماری پوری زندگی کی سوچ، ہماری محنتیں، ہماری زینتیں، دنیا کی شہوتیں،
دنیا کی خواہشیں، ہماری تگودو، ہماری تکالیف، ہمارے مصائب و آلام، ہماری ریاضتیں، ہمارے مجاہدے، ہمارے تفکرات، سب کچھ کا مرکز و محور صرف دنیا رہ گئی ہے۔ بس ابھی تک دنیا کے گھیرے سے ہم باہر نہیں نکل سکے۔ ہم نے دنیا کو اپنا محبوب بنا رکھا ہے، ہم اپنے محبوب کو بھول گئے ہیں، ہم نے دنیا کو اپنا محبوب بنا لیا ہے۔ ابھی تک ہم لوگ دنیا کی محبت کی دوزخ سے بھی نہیں نکلے۔ ابھی تو آخرت کی محبت بھی ہے، اور خدا کی محبت بہت دور کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اس زمین پر بھیجا، اس کے اندر شہوتیں بھی رکھ دی، غیظ بھی رکھ دیا، غضب بھی رکھا، نفس کی بری حالتیں بھی رکھی، ناسوتیت بھی رکھی، یعنی اس کو ناسوتی بنایا، اور انسان کے اندر ملکوتیت بھی رکھی، اس کی روح کے ذریعے اس کو ملکوتی بنایا۔ انسان کو دونوں چیزوں کا جامع بنایا، یک وقت ارضی اور عرشی بنایا، اس کو زمین والا بھی بنا دیا اور عرش والا بھی بنا دیا۔ ہماری حالت یہ کہ ہم اللہ کی محبت، قربت اور معرفت اور اطاعت کو بھول گئے اور دنیا کی شہوتوں میں گم ہو گئے۔ لوگوں، میرے دوستو، ہم غفلتوں کی وادی میں بھٹک رہے ہیں، ہم اپنے خدا سے بہت دور ہو گئے۔ ایک وہ زمانہ تھا جب ہماری روح عالم ارواح میں اللہ کی قربت کے سمندروں میں غوطہ زن تھی، اور اللہ کے انوار و تجلیات ہم پر برستے تھے، ہم اس کے ذکر کی تجلیات میں رہتے تھے۔ کبھی وہ وقت تھا کہ وہ ہم سے مخاطب تھا، ہم سے پوچھتا تھا۔ کیا پوچھتا تھا؟ الست بربکم، روحوں سے پوچھا ہے نا رب نے، یار بولو تو صحیح نا، روحوں سے پوچھا ہے نا کہ الست بربکم، کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور سب نے یک زبان ہو کر کہا قالوا بلا، تو ہی ہمارا رب ہے۔ اب ہمارا وطن جو تھا، ہم اس دیش کو چھوڑ کر اس دنیا کے پردیس میں آئے۔ ہمارا اصل وطن وہ ہے، اور پردیس میں آ کر ہم نے اصل وطن کو بھلا دیا۔ الست بربکم کے نغمہ لاہوتی اور سرمدی آواز کو بھول گئے، ہم اس سریلی آواز کو بھول گئے جو پوچھتا تھا کہ الست بربکم۔ اور شہوتوں اور دنیا کی زینت و نفسانیت، حوانیت میں اتنے گم ہوئے کہ مالا اعلیٰ کی دنیا، وطن اور دیس کی ساری باتیں بول گئے۔ دنیا کے یہ مال و دولت، سونا چاندی، طاقت، اقتدار، محلات، مکانات، بیوی، غرض کے جو بھی رب تعالیٰ نے ہمیں شہوتیں، حسن، رعنائیں، خوبصورتیاں، لذتیں، حلاوتیں، چاشنیاں اور لطف، جن میں ہم ایسے لطف میں گم ہو گئے کہ ہم لوٹ کر یاد ہی نہیں کرتے کہ ہمارا وطن کون سا ہے اور ہمارا محبوب کون ہے۔ ذرا سوچو، اس کے سامنے ایک آخرت کی لطف رنگینی بھی ہے، آخرت و جنت کی رنگینیاں بھی ہیں۔ عندہ حسن المآب، یہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ دنیا کے حسن تو تم دیکھ رہے ہو، مگر اس کے مقابلے میں فرمایا کہ میرے پاس آخرت میں ان سے زیادہ خوبصورت جگہ بھی ہے، ان سے زیادہ لطف و لذت اور راحت دینے والے مقامات بھی ہیں، دکھانے کے لیے موازنہ کر دیا، ادھر جاتے ہو یا ادھر جاتے ہو۔ رب تعالیٰ نے دونوں مقام بتا دیے کہ آپ دنیا میں اگر رہو گے تو یہ ہے، اور آخرت میں جب آپ جائیں گے تو آپ کو یہ چیزیں ملیں گی۔
اور ان کا موازنہ کیا، مقابلہ کر دیا کہ کون سی اچھی ہے۔ چونکہ ہم دنیا کے اسیر ہو چکے ہیں، اس لیے ہمیں وہ جو جنت ہے، وہ جو باغات ہیں، وہ نظر نہیں آتی، وہ ہمیں وعدہ ہی یاد نہیں ہے، ہمیں خدا کی کو باتیں یاد نہیں ہیں جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ سمجھ لو کہ وہ رب نے ارشاد فرمایا، کیونکہ نبی اللہ کے حکم کے بغیر اپنے لب نہیں کھولتا، اس لیے انہوں نے تو ہمیں بہت کچھ بتایا، لیکن ہم سب کچھ بھول گئے۔ جن لوگوں نے ریاضت کی اور آخرت کے لیے محنت کی، ان کے بارے میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عطا کرے گا، اور طالبان جنت اور طالبان آخرت جنتیوں کو پوچھے گا، ان لوگوں کو رب پوچھے گا تم سے جو جو وعدے پورے جو کیے تھے ہم نے وہ پورے ہو گئے، پورے مل گئی، آپ کو سب کچھ مل گیا، انہار مل گئے، باغات مل گئے، اور جنت کی راحتیں کیا آپ کو مل گئیں؟ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو چاہا تھا مل گیا، جاؤ اپنے غرف، اپنے محلات، اپنے جنتی مکانات اور باغات میں آرام سے رہو، اور وہ لوگ چلے جائیں گے، جنت والے چلے جائیں گے، جبکہ ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو خاموش اور سر جھکائے کھڑے ہوں گے، وہ نہیں جائیں گے، وہ جنت کی طرف نہیں جائیں گے۔ اللہ پاک ملائکہ سے فرمائیں گے کہ اے میرے ملائکہ، ان لوگوں سے پوچھو کہ یہ چپ کیوں ہیں، کیا میں نے جو وعدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا؟ وہ عرض کریں گے ملائکہ سے کہ باری تعالیٰ سے آپ عرض کر دیں کہ ان حور و قصور کے لیے ہم نہیں آئے تھے، نہ، ہم نے راتوں کے آرام چھوڑے، مصلوں پر کھڑے ہوئے، اپنی جبینیں تیری بارگاہ میں جھکائیں، آنکھوں سے آنسو برسائے، مال لٹائے، جان کو بے آرام کیا، دکھ سہے، تکلیفیں اٹھائیں، ریاضت و مجاہدہ کیا، محنت کی، رات کو ٹھنڈے پانی سے وضو کیا، دنیاوی لذتوں اور شہوتوں کو ترک کیا، سب کچھ مولا قربان کر دیا، مگر یہ سب کچھ تیری جنتوں، نہروں کے لیے نہیں کیا تھا، ہم نے یہ جنت کے لیے نہیں کیا تھا، مگر یہ جو کچھ بھی ہے یہ ان لوگوں کے لیے جو جنت میں جا چکے ہیں۔ فرشتے کہیں گے باری تعالیٰ یہ تو کچھ اور ہی بول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیا کہتے ہیں، کیا بولتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں نہریں اور باغات اور حور و قصور نہیں چاہیے، ان کے لیے ہم نے قربانیاں نہیں دی تھی، جو طالبان جنت تھے ان کو تو سب کچھ مل گیا، مگر ہم تو جنت کے سوداگر ہی نہیں، ہم تو جنت کے تاجر ہی نہیں، ہم تو تیرے دیدار کے تاجر ہیں، تیرے دیدار کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ مولا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنا دیدار کراؤں گا، آپ نے ابھی تک ہمیں اپنا دیدار نہیں کرایا۔ اللہ اکبر، وہ طالبان دیدار تھے، ابھی تک وہ وعدہ پورا نہیں ہوا۔ ملائکہ کو ارشاد ہوگا اے ملائکہ میرے اور ان کے درمیان سے پردہ کو ہٹا دو تاکہ یہ میرا دیدار کر لیں۔ جب پردہ اٹھا دیا جائے گا تو وہ اللہ کے اس پر کیف دیدار سے بہرایاب ہو جائے گی۔ جو جنت کے طلبگار ہیں ان کو جنت نصیب ہوگی، اور جو جنت سے زائد مانگتے ہیں ان کے لیے فرمایا وَلَدَيْنَا مزید، جنتیوں سے بڑھ کر میرے پاس کچھ مزید بھی ہے، اور وہ مزید میں نے چھپا رکھا ہے، میں نے چھپا رکھا ہے، وہ انہی کو دوں گا جن کو آنکھوں کی ٹھنڈک دینا ہوگی۔ محترم دوستان محترم، اگر محبت آخرت کی ہو جائے تو وہ دنیا کی محبت کو بھلا دیتی ہے، اگر
آخرت سے محبت ہو جائے تو وہ دنیا کی محبت کو بندہ بھول جاتا ہے دل سے۔ اگر اسی طرح مولا کی محبت ہو جائے تو وہ جنت کی محبت کو بھلا دیتا ہے۔ اگر اپنے محبوب سے آپ محبت کریں گے آپ پوری دنیا کو بھلا دیں گے، آپ کو ہر وقت اپنا محبوب نظر آئے گا، ہر لمحے آپ کو وہ یاد آئے گا، ہر لمحے آپ کو آپ کے تصور میں ہوگا، آپ کو اور کوئی چیز اچھی نہیں لگے گی، اور آپ ہر وقت اس کی یاد میں محو رہیں گے۔ تو میرے دوستو، اللہ سے محبت کرنے والے جنت سے محبت نہیں کرتے، جنت و آخرت سے محبت کرنے والے دنیا کی محبت میں غرق نہیں ہوتے، اور محبوب حقیقی سے محبت کرنے والے آخرت و جنت کی محبت میں غرق نہیں ہوتے۔ سمجھ آ رہی ہے نا کہ دوبارہ بولوں؟ اللہ اکبر۔ جنت اور آخرت سے محبت کرنے والے دنیا کی محبت میں غرق نہیں ہوتے، اور محبوب حقیقی سے محبت کرنے والے آخرت اور جنت کی محبت میں غرق نہیں ہوتے۔ ان کو جنت نہیں چاہیے، جنت ان کو چاہیے جو طالبان جنت ہیں، جو کہتے ہیں یار ہم نماز پڑھیں گے جنت مل جائے گی، ہم کسی سے نیکی کریں گے جنت مل جائے گی، وہ نیکیاں لکھتے رہتے ہیں، یار سلام کریں گے تو 10 نیکیاں مل جائیں گی، کہتے ہیں نا یہ نہیں۔ لیکن جو اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے وہ نیکیاں نہیں گنتا، وہ کہتا ہے یار جنت کی ضرورت ہی نہیں ہے، مجھے میرے محبوب کی ضرورت ہے، مجھے میرے مولا کی ضرورت ہے، اگر مجھے مولا مل جائے گا تو مجھے سب کچھ مل جائے گا۔ اس کو اس محبت کی ضرورت نہیں، اس دنیا کی ضرورت نہیں، اس کو جنت کی ضرورت نہیں، اس کو آخرت کی ضرورت نہیں، وہ صرف اور صرف اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے۔ اب سمجھ آ گیا؟ تو میرے دوستان محترم، وقت بھی ختم ہوا چاہتا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ پھر اگلے جمعے بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔